بھی کسی کے بھی ذریعے اگر آپ نے تقریر میں، خطبے میں، یوٹیوب میں ان حالات پر یہ سنا ہو کہ اسلام ہی انسان کے الجھے ہوئے مسائل کا حل ہے، اللہ رسول، یہ قرآن و سنت، یہ اس کا بتایا ہوا دین، اللہ کا اسلام، یہی حل ہے۔ اے لوگو، قبول کرو یہ دین، یہ اسلام، ایمان لاؤ قرآن پر ایک کانسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ ایک سمویدھان کی حیثیت سے، ایک تھیوری اور وچار دھارا کی حیثیت سے، جس کا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے عرب کے لوگ، جب آخری نبی آئے انہوں نے اسلام کا پیغام دیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے مطابق رہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اس کے رسول آخر کی اطاعت کرتے ہوئے، تو جو لڑ رہے تھے وہ شیر و شکر بن گئے، ایک ہو گئے، صدیوں کی جنگ ختم ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے، کون بتائے گا تاریخ؟ کون پڑھے گا تاریخ؟ کون ہے ذمہ دار؟ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو ایک راہبر اور رہنما کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، مگر تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ جو تمہارا ازلی دشمن تھا ابلیس، اور ہے اور رہے گا، اس نے سازشیں کی، قرآن کو، حدیث کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر جزدان میں رکھ دیا، جزدان میں، اور اپنا لکھا ہوا سلیبس، اپنی لکھی ہوئی کتاب، اپنی تھیوری، اپنا سسٹم تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تم کوسوں دور نکل گئے، تمہیں اب جد نہیں معلوم اپنے دین کی، لیکن دنیا کا علم تمہارے پاس بہت ہے، سائنسداں ہو، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، کیا، مگر خدا کی قسم اگر ہم تم سے ایک چھوٹا سوال کر لیں دین کے مسئلے پر تو بغلے جھانپتے ہو۔ کیا یہ اعتراف نہیں ہے کہ دین کے مسئلے پر ہم کو کچھ نہیں معلوم؟ آج دنیا کرا رہی ہے، آج دنیا مانگ رہی ہے کہ ہے کسی کے پاس ایسا سسٹم، ایسا نظام، ایسی تھیوری جس سے انسانوں کے مسئلے حل ہو جائے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ سب آپس میں ہیں، بھائی، یہ آدم حوا کی اولاد ہے۔ تم کو بتانا تھا کہ آدم حوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب آدم حوا اور ان کے بچوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ کی بات کو ایز اے سمویدھان، ایز اے سسٹم